الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنی فکر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کیا تھی، اس سلسلے میں چند ایک معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس بنا پر کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت پر، ایک دوسرے کی یہ عزت کے خیرات ہے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ایک دوسرے سے عداوت، دشمنی، اس قسم کا ان کے مابین کوئی معاملہ نہیں تھا۔ چنانچہ الریاض النادرہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ 136 کے اوپر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ان کے متعلق کوئی بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی انسان پر آج تک نہ آفتاب طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر صدیق سے افضل ہو، یعنی آسمان جس بندے پر بھی طلوع ہوا، جس بندے پر بھی غروب ہوا، ابو بکر صدیق سے وہ افضل نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے یہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ ان سے ہٹ کر یہ بات کی جا رہی ہے امتی ہونے کے ناطے سے، چاہے پہلی امتیں جو گزر چکی وہ ہوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہو، امتیوں میں سب سے افضل انسان جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ یہ روایت کر رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد امام جعفر صادق خود امام ہیں، وہ لوگ کہ جو کم از کم 12 اماموں کی رٹ لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کئی 12 امام ہیں جن کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن وہ افراد کے جو صرف 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، کم از کم وہ اس بات کو تو دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق یہ خود امام ہیں، اور اسی طرح سے ان کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر یہ بھی امام ہیں، ان کے والد حضرت سیدنا امام زین العابدین وہ بھی امام ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام ہیں، اور ان کے والد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ بھی امام ہیں۔ اور یہ امام کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مولا علی نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی انسان پر آج تک نہ آفتاب طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا کہ وہ ابو بکر صدیق سے افضل ہو، یعنی ابو بکر صدیق ان لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو، یہ دیکھیے کہ شکوک و شبہات کو کس طرح سے دور کیا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، یعنی اتنی بڑی بات۔ اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود روز قیامت صدیق کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ میں تو خود بروز قیامت حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ پھر مزید اسی الریاض النادرہ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 59، اس کے اوپر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرتے تھے، تو ان کا مقام کہ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کا دل مشاہدہ ربوبیت یعنی رب تعالیٰ کے مشاہدے سے یہ بھرا ہوا تھا، اور ان کے دل کے اندر اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، یعنی اللہ کے ساتھ ایسی لو لگی جس کو آپ کہہ لیں کہ فنا فلا ہو گیا، وہ کیفیت ان کی تھی۔ خیر، حضرت سیدنا امام ابو جعفر یعنی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ ان کی ایک روایت، حضرت سیدنا ابو جعفر سے مراد کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کے ابو، ان کے والد، وہ کون؟ امام محمد باقر۔ امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب یعنی حضرت سیدنا امام محمد باقر، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے ناواقف ہے، وہ سنت سے ناواقف ہے۔ جنہوں انہاں دی فضیلت کا علم نہیں، انہوں سنت کا علم نہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کا اصل میں رد ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مانتے تو ہیں کہ وہ صحابی ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نیک ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ حضرت علی کو ان پر ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ، یہ فکر رکھتے ہیں، تو حضرت سیدنا امام محمد باقر جو 12 اماموں میں سے کم از کم ایک امام ہے، امام محمد باقر حضرت امام جعفر صادق کے والد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام حسین کے پوتے، حضرت علی کے پڑپوتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے امام محمد باقر، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے ناواقف ہے، وہ سنت سے ناواقف ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم پر بھی فضیلت حاصل ہے، جبکہ حضرت امام محمد باقر تو فرما رہے ہیں کہ ان کو فضیلت حاصل ہے جیڑا انہاں دی فضیلت تو ناواقف ہے، اور سنت تو ہی ناواقف ہے، سنت علم نہیں رکھتا۔ جیڑا سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالم ہے، اس سے واقف ہے، یقینی طور پر وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی فضیلت کا قائل ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ میں جن کو فضیلت حاصل ہے باقی سب پر، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت سیدنا مولا علی ہیں، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے باقی جو 6 بچتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ کے 6 افراد ان 4 کے بعد ہیں، اور ان چاروں میں سب سے اول کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد باقر۔ ان کا یہ قول بھی ہے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام محمد باقر سے شیخین کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یہ کنہوں نے کہا؟ امام محمد باقر نے، امام زین العابدین کے بیٹے نے، امام حسین کے پوتے نے، حضرت علی کے پڑ پوتے نے. انہوں نے کیا فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں، شیخین سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں محبت کرتا ہوں اور ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہوں. محبت بھی کرتا ہوں. ظاہر کہ جہے بندے نوں جہدے نال محبت ہے اندر واسطے پھر وہ استغفار کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ قابل توجہ حضرت امام محمد باقر کا یہ جملہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بیت میں کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا. انہوں نے گل ہی مکا، فرماتے ہیں میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا. اور امام محمد باقر آپ سے ہی یہ روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں شک کیا، اس نے سنت میں شک کیا. جڑا انہاں دے اندر تردد دے اندر شک دے اندر، فرمایا اس نے سنت میں شک کیا. اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغض یہ منافقت ہے. جڑا انہاں دے نال بغض رکھتا ہے یہ منافقت ہے، یہ منافق ہے. اور انصار کا بغض یہ منافقت ہے. بے شک بنی ہاشم بن عدی اور بنی تیم کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کینہ تھا، اور جب اسلام لائے تو ان کے درمیان محبت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے، اللہ رب العالمین نے اس کینہ کو ان کے دلوں سے کھینچ لیا. یہاں تک کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں درد کی شکایت ہوئی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اپنا ہاتھ آگ سے گرم کر کے ان کے پہلو کو سینک دیا اور ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل اخوانا على سرور متقابلین. سورہ الحجر آیت نمبر 47 ہے، پارہ 14 ہے، ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے. یہ ان کی صفت رب تعالیٰ نے ذکر فرما دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں، یقینا کہ حضرت ابو بکر کے پہلو میں درد ہے. اب ظاہر ہے کہ درد ایسا ہے کہ جس کو سیک دیا جائے، گرمائش دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے. بعض درد ایسے ہوتے ہیں. اب جب ان کو ایسا درد ہے تو حضرت علی کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو آگ پر سینکتے ہیں، آگ پر گرم کر کے ان کے پہلو پر رکھتے ہیں تاکہ ان کا یہ درد ٹھیک ہو جائے. یعنی حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، تبھی تو یہ کام کر رہے ہو. دیکھو کہ بچے کو اگر تکلیف ہوئے تو دسو ماں جی اس کو سیک دیتی کہ نہیں دیتی، اپنے کو اس طرح سیک دیتا ہے تاکہ ان کی درد ٹھیک ہوئے. تو حضرت علی یہ کام کرتے پہلے اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی نو حضرت ابو بکر کے نال کوئی بغض نہیں، انہوں دے نال پیار ہے. اور اس دے یہ آیت کہ جن دے اندر یہ فرما دیتا گیا کہ اسی انہاں دے سینیاں دے اندر کینہ کھچ لیتا ہوئے، یہ ایک دوسرے دے روح تشریف فرما نے، تختیاں دے اوپر بیٹھے نے. اللہ جس طرح سے حضرت علی ابو بکر سے پیار کرتے ہیں، امام جعفر صادق ان سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے صدقے سے ہمیں بھی والہانہ ان سے پیار محبت نصیب فرمائے. ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دونوں سے ہی والہانہ عقیدت و محبت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اس لیے کہ جو بھی سنی ہے وہ اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا. کوئی سنی ایسا نہیں کہ جو صحابہ یا اہل بیت سے کوئی بغض رکھنے والا ہو، کوئی میل رکھنے والا ہو.
کوئی سنی ایسا نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہوگا جو ان دونوں سے ہی صالحانہ عقیدت و محبت رکھے گا. اللہ ہم سب کو اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کا حشر ان کے غلاموں میں فرمائے. وآخر